تو کہتا ہے صرف یہاں تک نہیں، ان سب چیزوں کو صرف اتنی حد تک مت دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ عبرت کی نگاہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں اور رسولوں کے پیغام کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو ان کا انجام کیسا ہوا؟ دیکھو یہ مٹا دیے گئے، ختم کر دیے گئے، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اب صرف آثار ہیں، نشانات ہیں، کچھ پرانے قدیم محل اور بنگلے ہیں ٹوٹے پھوٹے، اور وہ ہیں۔ یہ عبرت کے لیے ہیں، اور عبرت کی نگاہ سے ان کو دیکھو۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی کسی موقع پر کہا تھا کہ جہاں میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بو نے۔ ہر طرف عبرت کے نمونے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کی رونق، چمک، آب و تاب ایسی ہے کہ عبرت کی طرف نگاہ نہیں جاتی ہے۔ اور یہ بادشاہ کیسے رہتا تھا، دیکھو چھت سونے کی پانی سے پلائی ہوئی ہے، اور دیکھو اس کے گدے کیسے تھے، اور دیکھو ریشمی لباس، اور واہ واہ کر کے لوگ آتے ہیں۔ عبرت کوئی نہیں حاصل کرتا ہے۔ جہاں میں ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بو نے۔ کیا کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو محل تھے آباد اب ہیں وہ سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لوگ تماشا مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے آیات گزری ہے ان میں یہ فرمایا تھا کہ آسمان اور زمین میں اختیار اللہ ہی کا چلتا ہے، اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب میں گرفتار کرے۔ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کن کو بخشے گا، اللہ کی مغفرت کن کو ملے گی، ان کی کچھ صفات، کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ چنانچہ کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لب کو جلدی کرو تمہارے رب کی طرف سے مغفرت اور بخشش کی جانب۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر کہا گیا، اور یہ سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ کسی چیز کی چوڑائی، کسی چیز کی وسعت اور کشادگی کو اگر بیان کرتے ہیں تو انسان کے ذہن و دماغ میں زمین و آسمان آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کشادگی، پھیلاؤ، چوڑائی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے زمین و آسمان کے برابر، حالانکہ جنت اس سے بھی کہیں زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اعدت للمتقین، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کہتے ہیں بچنے والا، احتیاط کرنے والا، یعنی کفر سے بچنے والا، شرک سے بچنے والا، نامناسب کاموں سے بچنے والا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے والا۔ یہ متقیوں کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے۔ پھر متقیوں کی چند خوبیاں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کے اندر چند صفات، چند خاص باتیں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ جنت کی طرف لپکنے والے متقی لوگ وہ ہیں جو خوشحالی میں اور تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اوپر پچھلے درس میں سود کا تذکرہ آیا تھا۔ سود، بیاض، انٹرسٹ، یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے تباہی آتی ہے،
اور جو آدمی لیتا ہے مجبوری کی شکل میں، وہ بھی دنیا کے اعتبار سے بہت سارے نقصانات میں پھنستا ہے۔ تو سود اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا پسند ہے، قرض حسن بغیر سود کے، یا پھر یہ کہ اللہ کے مجبور بندوں کو ایسے ہی دیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے، ان کی امداد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ سود کی جڑوں کو ختم کرتا ہے۔ سود میں تو کسی انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مہاجن بنیا یا کوئی بھی سود لینے والا ہو، وہ سود در سود کئی گنا زیادہ کر کے اس سے وصول کرتا ہے۔ اور انفاق جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں صرف اللہ سے لینے کی امید ہوتی ہے کہ میں اس بندے کا تعاون کر رہا ہوں، اس بندے کی مدد کر رہا ہوں، مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا، اللہ سے لینا ہے۔ تو سود کو یہ چیز ختم کر دیتی ہے۔ اگر اس طرح اللہ کے مجبور بندوں پر خرچ کرنے والے لوگ ہر جگہ کھڑے ہو جائیں تو سود والوں کا تو کاروبار ہی بیٹھ جائے، ٹھپ ہو جائے۔ تو کہا کہ اللہ کے بندے متقی وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دونوں حالتوں میں، اچھی حالت میں بھی یعنی خوشحالی میں بھی، اور تنگ حالی اور تنگ دستی میں بھی۔ یہ دونوں حالتیں جو ہے نا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کو روکتی ہے۔ خوشحالی بھی، جب انسان کے پاس خوب مال آ جائے، خوب دولت آ جائے، دنیا کے اسباب خوب آ جائیں، تو پھر وہ عیش و عشرت پہ پڑ جاتا ہے اور مزے کی زندگی میں وہ منہمک ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، اور وہ عیش و عشرت کی زندگی انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے غافل ہو جائے وہ کہاں خرچ کرے گا آخرت کے لیے؟ تو عیش و عشرت کی زندگی، زیادہ خوشحالی، یہ بھی بندے کو خرچ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور تنگ دستی، فقر و فاقہ کی زندگی، یہ بھی انسان کے خرچ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ انسان سوچتا ہے اگر کسی فقیر کو دے دیا، کسی غریب کو دے دیا، کسی جگہ خرچ کر دیا، پتہ نہیں آئندہ مجھ پر کیا حالات آئیں گے، اور ابھی بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو انسان خرچ نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مزاج بناتے ہیں، چاہے زیادہ پیسے ہو چاہے کم پیسے ہو، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، دوسری خوبی ان لوگوں کی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ قزم کے معنی آتے ہیں دبانا، یعنی غصہ تو آتا ہے انہیں، کسی نامناسب حرکت پر کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرے، اس پر کوئی ظلم کرے، اس پر کوئی ناروا سلوک کرے، اس پر غصہ تو آتا ہے، لیکن قزم کے معنی آتے ہیں گلا گھونٹ دینا۔ قزم کے اصل معنی آتے، پہلے زمانے میں مشکیزیں ہوتی تھے یا پکھالیں ہوتی تھی، آج بھی ہیں گاؤں دیہاتوں میں، اونٹوں پر گدوں پر پانی لاتے ہیں نا، تو وہ موٹے کپڑے کا پانی کا وہ ہوتا ہے جس کو پکھال کہتے ہیں، مشکیزہ کہتے ہیں۔ وہ جب بھر جاتا تو اس کے منہ کو یوں گھونٹ دیتے، بند کر دیتے تاکہ پانی باہر نہ آئے۔ اصل معنی قزمہ کے معنی وہی آتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو انتقام کا جذبہ آتا ہے، غصہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، انسان اس غصے کی وجہ سے ریئیکشن دیتا ہے، اس غصے کو یہیں دبا دیا اندر ہی اندر، اس کو کہتے ہیں کاظم، الکاظمین الغیظ، غصے کو دبانے والے، اس کا ریئیکشن نہیں کرتے۔ اور والعافین عن الناس، تیسری خوبی یہ کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے غصہ کو تو ہم نے دبا دیا، ریئیکشن کچھ ظاہر نہیں ہوا، انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، غصہ تو آیا لیکن اندر ہی اندر دبا لیا، اب اندر اندر گھٹ رہے ہیں ہم، اندر ہی اندر انسان گھٹ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ معاف نہیں کیا ہوتا ہے، صرف غصے کو دبایا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نیک بندوں کی تیسری خوبی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیا، اب وہ اندر کی جو گھٹن ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تین خوبیاں ہیں، اور یہ جو تین خوبیاں ہیں، تین نیکیاں ہیں، تین اچھے کام ہیں، ایسے اچھے کام کرنے والوں سے اللہ دوستی رکھتا ہے، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خاندان رسول میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں،
علی زین العابدین، علی زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ کتابوں میں نقل کیا، اور اس آیت کی تفسیر میں بھی علماء نے نقل کیا کہ وہ ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، تو اس زمانے میں غلام باندیوں کا رواج تھا، تو جو خادم تھا، باندی یا غلام جو بھی ہوگا، خادم تھا، وہ لوٹا لے کے آیا وضو کروانے کے لیے۔ تو وضو کروانے کے لیے جب قریب آیا تو لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، حضرت کو لگا، پانی سے بھی جسم اور کپڑے تر ہو گئے۔ ایسے موقع پر انسان کو غصہ آتا ہے، اولاد پر غصہ آ جاتا ہے، جبکہ باندی اور غلام پر تو زیادہ انسان کو آتا ہے، جو تو پیسوں سے خریدے ہوئے ہوتے تھے۔ غصہ آیا، خادم نے دیکھا کہ حضرت کو غصہ آ گیا ہے، وہ پڑھا لکھا تھا، سمجھدار خادم تھا، اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اللہ غصے کو پی جانے والے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے۔ فوراً غصہ پی گئے، کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ تو خادم نے دیکھا کہ یعنی اپنے اوپر اتنا کنٹرول کرنے والے، تو اس نے آگے پڑھ دیا والعافین عن الناس، اللہ اپنے نیک بندوں کے اندر دوسری خوبی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ صرف غصے کو پیے نہیں، معاف بھی کر دیں، پھر دل کے اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی، انتقام کا جذبہ کبھی نہیں آئے گا۔ جس نے معاف کر دیا لیکن گیا، تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ اچھے موڈ میں ہیں، مزاج اچھا بنا ہوا ہے، تو اس نے آگے جملہ پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ اچھا کام کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ اچھا کام کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ کہا اچھا کام اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، چلو میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہے حسن سلوک، اچھا کام، احسانہ کے معنی آتے حسن سلوک کرنا، اچھا کام کرنا۔ یہ اچھا کام کرنا کیا ہے کہ جو گالیاں دیں، ایک تو یہ کہ معاف کر دیا، غصہ پی گئے، اس سے بڑھ کر یہ کہ جو گالیاں دیں ان کو دعائیں دینا، جو راستے میں کانٹے بچھائیں ان پر پھولوں کی برسات کرنا، یہ ہے اچھا کام۔ یہ ہے سب سے اوپر کا درجہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی۔ وہ پڑھتے ہیں نا کہ سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ جو خون کے پیاسے تھے، جان کے دشمن تھے، جب نبی کے پاس آیا قبائیں، جو ہدیے تحفے دے وہ ان کو بھی دیے جو جان کے دشمن تھے۔ وہ کسی نے کہا کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، اور بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ جواہر ہیرے موتی کو کہتے ہیں۔ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ ہے احسان۔ تو اللہ ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور یہ نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، دیکھو اللہ والا ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے نا۔ کوئی بڑا عالم ہے، اللہ والا ہے، نیک انسان ہے انسان، فرشتہ نہیں ہو۔ ہم اس کو فرشتہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ فرشتہ ہوتا تو آپ کے یہاں امامت تھوڑی کرتا ہو، وہ کھاتا پیتا تھوڑی آپ کی طرح زندگی تھوڑی بسر کرتا، وہ تو نظر ہی نہیں آتا آپ کو۔ فرشتہ نہیں، انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اور جو بشر ہوتا ہے تو بشر کی صفت میں بھائی گناہ ہونا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی بڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا بھی ہو جاتا ہے، کبھی نامناسب حرکتیں بھی ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی بڑا گناہ کر لیا، کوئی چھوٹا گناہ کر لیا، کوئی اللہ کا حق مار لیا یا بندوں کا حق مار لیا، گناہ تو ہوتا ہے ان سے، لیکن یہ کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے نہیں رہتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد فوراً انہیں احساس ہو جاتا ہے، وہ غفلت میں نہیں پڑے رہتے ہیں، ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ تو غلط ہو گیا مجھ سے۔ اور جو نیک نہیں ہوتے ہیں ان سے گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، یہاں تک کہ دل اندر سے تاریک ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، دل پر زنگ پڑ جاتا ہے، پھر انہیں گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا لوگوں کو مرڈر کرتے ہیں، مرڈر کرنا ان کے لیے کھیل بن گیا ہے، یعنی انسان کا خون کرنا
کسی کو قتل کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ ایک معمولی چیونٹی کو بھی انسان اس کو رونتے ہوئے سوچتا ہے جاندار چیز ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی جان نہیں جانی چاہیے، اور انسانوں کو انسان مار دے۔ لیکن وہی ہے کہ جب گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ایک مرڈر کیا، دوسرا کیا، پھر اس کے بعد اس کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ احساس ہی اندر دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہی دوسرے تمام گناہوں کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، گناہ تو ہوتے ہیں ان کے، لیکن گناہ ہونے کے بعد غفلت میں پڑے نہیں رہتے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، گناہ جو ہوتا ہے نا، گناہ جو ہوتا ہے وہ غفلت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ نظر ہٹی دودھ گھٹنا گھٹی، اللہ سے نظر ہٹی اور یہ ہو جاتا ہے، فوراً انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ غفلت کیا ہے؟ نظر ہٹنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کا جو استحضار ہے، اللہ کی جو یاد ہے، اللہ کا جو مراقبہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا میں اللہ کو کم سے کم یہ کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت بندے پر جب ہوتی ہے تو پھر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن انسان پر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے تو پھر گناہ ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب اللہ کو یاد کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کی الگ الگ شکلیں ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ شکل وہ ہے نماز۔ اسی لیے علماء نے یہاں سے لکھا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی سب سے اعلیٰ شکل یہ ہے اللہ کو یاد کرنے کی کہ پاکی حاصل کرو، طہارت حاصل کرو، وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ کی یاد ہے، تو گناہ ہونے کے بعد اللہ کو یاد کرنے کی اعلیٰ شکل، سب سے بہترین شکل یہ کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو۔ زیادہ توفیق ہو جائے تو زیادہ پڑھ لو، ورنہ 2 رکعت پڑھ لو۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو۔ استغفار یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ معافی مانگنا، گناہوں سے توبہ کرنا، اس پر رونا گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، یہ اور یہ تمام جو ہے بیماریوں کو ختم کرنے والا، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا امر ہے، چیز ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تفسیر کے ماہر گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ الا ادلکم علی دائکم و دوائکم، اے لوگو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری بیماری کیا ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ پھر فرمایا کرتے تھے اما داؤکم فالذنوب، تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں، واما دواؤکم، اور اس کا علاج، اس کی دوا، فاستغفارکم، تو اللہ سے استغفار، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو اور کون معاف کر سکتا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اللہ کے یہ نیک بندے وہ ہیں جو کچھ ان سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، غلط ہو گیا ہے، اس پر ضد نہیں کرتے، اڑتے نہیں، اصرار نہیں کرتے، فوراً توبہ کرتے ہیں، انہیں احساس ہو جاتا ہے ہم نے غلط کیا ہے اور توبہ کرتے ہیں۔ توبہ 3 چیزوں کا نام یاد رکھی، 3 چیزیں اگر آپ میں پائی گئی تو آپ کی توبہ وجود میں آئی، توبہ ہو گئی ہے، ورنہ آپ زبان سے کہتے رہے میں نے توبہ کر لی، اس توبہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس زبانی جمع خرچ ہے۔ سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر جو کچھ ہو گیا ہے اس پر ندامت، پشیمانی، افسوس کہ غلط ہوا ہے۔ دوسری چیز اس کو فوری طور پر چھوڑ دینا، شراب پی رہا ہے اگر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، یا کوئی کسی اور گناہ میں مبتلا ہے اور توبہ کر رہا ہے، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ بھی دے۔ پہلا چیز اس پر افسوس ہو کہ غلط ہو گیا ہے، دوسرا اس کو فوری طور پر چھوڑ دے، اور تیسری چیز آئندہ اس کے قریب نہ جانے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ یہ 3 چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو آپ کی توبہ ہے، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، صرف زبان سے آپ بول رہے۔ اور پھر ایسی توبہ، ایسا استغفار، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہم جس طرح توبہ کرتے ہیں نا، جس طرح استغفار کرتے ہیں، ایسے استغفار اور ایسی توبہ کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ تو یہ نیک بندوں کی صفات ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جائے گی۔
ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تنگی ہو یا خوشحالی، غصے کو پی جانا، معاف کر دینا، اچھا سلوک کرنا اور گناہوں پر اصرار نہ کرنا، معافی مانگنا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور بخشش۔ اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں پر معافی کا قلم چلا دے گا، معاف کر دیا جاؤ، اور اللہ کی طرف سے معافی مل گئی تو پھر وجنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ملے گی، باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، نہریں چل رہی ہوگی۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، آپ دیکھیے دنیا کے اندر جو جنت ہے نا، جنت کیا ہے؟ جو خوشحال علاقے ہیں، سرسبز و شاداب علاقے ہیں، لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں، مسوری جاتے ہیں، کشمیر جاتے ہیں، کیوں اچھا لگتا ہے؟ پہاڑ ہیں، سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں، نہریں جاری ہیں، واٹر فال ہے، بڑا خوش منظر ہوتا ہے وہ علاقہ، اور انسان کیا قلب اور روح سے فائدہ اٹھاتا ہے، متمتع ہوتا ہے۔ اللہ نے جنت کا بھی یہی نقشہ کھینچا ہے، وہاں نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گی۔ یہ جنت کی خاص خوبی ہے، جنت کی خاص خوبی کہ جنت کی جو چیز ہے وہ ہمیشہ رہنے والی۔ اس لیے حدیث میں آیا نا، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اعلان کیا جائے گا، یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے جنتیوں اب ایسی صحت اور تندرستی کہ اب کہ بیماری کا کوئی خدشہ نہیں، اور اے جنتیوں اب ایسی جوانی کہ اب بڑھاپے کا کوئی کھٹکا نہیں، اور اے جوانیوں ایسی زندگی کہ اب موت کا کوئی کھٹکا نہیں، یہ سب، اور ایسا رہنا ہے کہ اس سے باہر نکلنے کا کھٹکا نہیں۔ دنیا میں انسان کچھ بھی بنا لے، جنت بنا لے، باغ بنا لے، فارم ہاؤس بنا لے، اپنی کوٹھی کھڑی کر لے، لیکن کھٹکا تو لگا رہتا ہے نا کہ اس کو چھوڑ کے جانا ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ تو ہے ہی۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے انسان کے ذہن و دماغ میں کہ یار میرا گھر تو بن رہا ہے، پتہ نہیں اس میں مجھے قدم رکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں، اور ایسے واقعات ہوئے انسان نے کروڑوں بنگلے پہ خرچ کیے تیار کرنے کے لیے، ابھی تیار ہوا نہیں، ادگھاٹن سماروہ ہوا نہیں، اس سے پہلے بنانے والا اس دنیا سے چلا گیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ اس لیے کہ دنیا کی یہی چیز ہے۔ وہ ایک بہت مشہور لطیفہ ہے، واقعہ ہے، بڑا عبرت انگیز، کہ کسی آدمی نے دنیا میں اپنا مکان بنایا، کوٹھی بنگلہ بنایا۔ دنیا میں ہوتا ہے انسان زندگی بھر کی جمع پونجی لگاتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے تو شروع میں دعوت کر لیتا ہے، دوست احباب آئیں اور خوشی کا موقع ہے، ادگھاٹن کرتا ہے، تو اس نے دعوت کی اور اس میں سب اپنے قریب عزیز ریلیٹیو رشتہ داروں کو بلایا، تو سب آئے، سب تعریف کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھے میاں آئے، بوڑھے میاں سے پوچھا کہ چچا جان کیسا مکان ہے، کیسا لگا آپ کو؟ بوڑھے میاں نے کہا کہ ہے تو بہت شاندار، خوبصورت، دلکش، لیکن اس میں دو کمیاں ہیں، دو خامیاں ہیں۔ اب آپ نے جس مکان پر، جس کوٹھی پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا اور آپ کی نگاہ میں کوئی کمی نہیں رکھی آپ نے، اور کوئی آ کے اس موقع پر کہے اس میں دو خامیاں ہیں، انسان کو تو غصہ آتا ہے۔ اس کو آ کے غصہ کہا کہ بیٹا غصہ کرو یا نہ کرو، ہے تو دو خامیاں اس میں۔ کہا چلو بتاؤ کون سی دو خامیاں ہیں؟ بوڑھے نے کہا ایک تو یہ کہ یہ مکان ہمیشہ رہنے والا نہیں، اور دوسرا کا مکین بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، جو اس میں رہے گا نا وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ مکان بھی فانی ہے، مکین بھی فانی ہے، ان دونوں پہ اس دنیا سے جانا، ختم ہونا ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس کی آنکھیں کھولی، کہا تو یہ بات تو صحیح ہے، کہا کہ پھر کوئی ایسی جگہ بتاؤ، ایسی سوسائٹی جو ہمیشہ رہنے والی، جہاں کا مکان ہمیشہ رہنے والا۔ تو پھر اس نے جنت کا تذکرہ کیا کہ دیکھو وہاں کی ہر سوسائٹی، ہر مکان، ہر بنگلہ، ہر کوٹھی، ہر باغ ہمیشہ رہنے والا، اور اس میں رہنے والا بھی ہمیشہ رہنے والا، خالدین فیہا، کوئی کھٹکا نہیں۔ آپ کسی بھی خوبصورت جگہ میں جائیں بھائی، جب تک ویزا ہے تب تک ہے، گھوم کے آؤ، 7 دن کا ویزا، 7 دن میں واپس آنا پڑے گا، چھوڑنا ہے اس کو۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے جس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا بہترین جملہ اللہ نے کہا، دیکھو کام کرنے والوں، محنت کرنے والوں کا کیا بہترین بدلہ ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا، اللہ ہم سب کو یہ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اب اللہ تعالیٰ وہ پیچھے، ہم 2 درس پیچھے پڑھ چکے ہیں، غزوہ احد کا تذکرہ، پھر واپس وہی ذکر چھڑا ہے۔
کہ تم سے پہلے، مکہ کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، تم سے پہلے بہت سارے واقعات، بہت ساری قوموں کے قصے اور قانون گزر چکے ہیں، بہت ساری قومیں گزر چکی ہے جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، نبیوں کے مقابلے میں آئے، نبیوں کے پروگرام اور مشن کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، دیکھو نبیوں کے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تم بھی اس انجام سے بچ نہیں سکتے اگر محمد الرسول اللہ کو جھٹلانے پر اڑے ہوئے ہو اور اس پر اصرار کر رہے ہو۔ چلو اور جاؤ دیکھو ان قوموں کو، نبیوں کی مقابل پر آنے پر کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا، کسی کو آندھی اور طوفان میں اٹھا کے پٹک پٹک کے مارا گیا، کسی کے اوپر کنکر اور پتھر برسائے گئے، کسی کے اوپر ایسی چیخ آواز آئی کہ دل پھٹ کے رہ گئے اور ختم کر دیے گئے، طرح طرح کے عذاب کا وہ شکار ہوئے ہیں۔ دیکھو جا کے عبرت حاصل کرو۔ جو پرانی قومیں ہیں نا، ان قوموں کے جو آثار ہیں، پرانی چیزیں ہیں، آج دنیا میں ان کو محفوظ رکھنے کا ایک رواج ہے، خاص طور پر انگریزوں نے کیا ہے۔ جیسے کوئی پرانی سبھیتا تھی، تہذیب تھی، کلچر تھا، پرانے زمانے میں لوگ کیسے رہتے تھے، اجنٹا ایلورا کے لوگ اور موہنجو دڑو اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں چیزیں ہیں، محفوظ کی ہوئی چیزیں ہیں۔ آج کی دنیا نے، پڑھے لکھے لوگوں نے ان کو محفوظ کر کے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ اس زمانے میں لوگ کیسے رہتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسا لباس پہنتے تھے، رہن سہن ان کا کیسا تھا، اس لیے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ آثار قدیمہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی پرانی چیز ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ایک یادگار ہے، بس یہاں تک ہے۔ قرآن تو کہتا ہے صرف یہاں تک نہیں، ان سب چیزوں کو صرف اتنی حد تک مت دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ عبرت کی نگاہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں اور رسولوں کے پیغام کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ دیکھو یہ مٹا دیے گئے، ختم کر دیے گئے، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اب صرف آثار ہیں، نشانات ہیں، کچھ پرانے قدیم محل اور بنگلے ہیں ٹوٹے پھوٹے، اور وہ ہیں، یہ عبرت کے لیے ہیں، اور عبرت کی نگاہ سے ان کو دیکھو۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی کسی موقع پر کہا تھا کہ جہاں میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بو نے۔ ہر طرف عبرت کے نمونے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کی رونق، چمک، آب و تاب ایسی ہے کہ عبرت کی طرف نگاہ نہیں جاتی ہے۔ اور یہ بادشاہ کیسے رہتا تھا، دیکھو چھت سونے کی پانی سے پلائی ہوئی ہے، اور دیکھو اس کے گدے کیسے تھے، اور دیکھو ریشمی لباس، اور واہ واہ کر کے لوگ آتے ہیں۔ عبرت کوئی نہیں حاصل کرتا ہے۔ جہاں میں ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بو نے۔ کیا کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو محل تھے آباد اب ہیں وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لوگ تماشا دیکھ کے چلے آتے ہیں، تو تم بھی چلو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ اللہ نے لوگوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اور یہ قرآن میں جو بیان کیا جا رہا ہے قوموں کے واقعات، یہ صرف واقعات نہیں ہے، صرف ہسٹوری کی طور مت پڑھو۔ وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس میں نصیحت و درس کی بات ہے متقیوں کے لیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اور ان کی لاشوں کے ساتھ بڑا برا حال کیا گیا، اعضاء کاٹ دیے گئے، بہت سارے زخموں سے چور تھے، خود نبی علیہ السلام زخموں سے چور تھے۔ یہ حالت ایسی تھی کہ دل بیٹھ گئے تھے، ٹوٹ چکے تھے۔ اللہ نے اس موقع پر حوصلہ دیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، کہ لا تہنوا، بزدلی مت دکھاؤ، حوصلہ مت ہارو دشمنوں کے سامنے، نامردی مت دکھاؤ، ولا تحزنوا، غم مت کرو جو کچھ ہو گیا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کے تقاضوں پر تم پورے اترے تو غالب تم ہی رہو گے، بلند تم ہی رہو گے، اور ابھی بھی تم ہی ہو، اگرچہ زخم لگ چکا ہے، اگرچہ یہ ظاہری طور پر تھوڑی شکست اور ہار کا اور مغلوبیت کا سامنا ہوا ہے، لیکن ایمان والے ہو، ابھی بھی جیت تمہاری ہے، چاہے شہید ہو گئے ہیں، اور بعد میں بھی تمہاری جیت ہوگی۔ آخری جو
فائنل رزلٹ ہے، آخری انجام وہ تو تمہارے ہی حق میں ہوگا، کامیاب تم ہی ہوگے، بس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اس میں کوئی کمی نہ آنے دو، دیکھ لو، اپنا جائزہ لے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا تھا، حضور نے کہا تھا تم 50 لوگ یہاں سے ہلنا نہیں، یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے ہاریں یا جیتیں، تم کو نہیں ہلنا ہے یہاں سے، لیکن وہ ہل گئے، تو ذرا سی بھی چوک ہو گئی اور یہ جنگ کا پانسا پلٹا ہے، لیکن پھر بھی اللہ دلوں کو حوصلہ دے رہا ہے، گھبراؤ نہیں، بزدلی مت دکھاؤ اور غم مت کرو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، آج اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے اور تمہارے لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں تو کیا بات ہے، یہ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے، ان کو بھی تو تکلیف پہنچی تھی، ابھی 1 سال ہوا ہے، اس سے برا حشر، برا انجام تم نے ان کا کیا تھا، ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے تھے، 70 قیدی بنا کے لائے گئے تھے، تمہارا کوئی قیدی تو نہیں ہوا ہے، کوئی دشمنوں کی قید میں ذلت کی زندگی تو نہیں گزار رہا ہے نا، کوئی ایک صحابی بھی قیدی نہیں بنا تھا، تاکہ ان کو بھی اسی طرح کی تکلیف پہنچی ہے، اس سے بھی خطرناک پہنچی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانے کا الٹ پھیر ہے، انقلاب ہے، یہ لوگوں میں ہم کرتے رہتے ہیں، یہ حکمت ہے اللہ کی، کسی ایک قوم کو ہمیشہ غلبہ ہو جائے، ہمیشہ فتح ملتی رہے، ہمیشہ کامیابی ملتی رہے، تو وہ تو فرعون بن جائے گا۔ ایک پارٹی آپ دیکھیے 2 مرتبہ مسلسل آ جائے، کیسی فرعونیت دکھا رہی ہے، 2 مرتبہ ہی جیتی ہے اور آگے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن کتنا ان کو نشہ چڑھا ہوا ہے، فرعون بنے ہوئے ہیں نا، مسلسل کسی کو اسی طرح ملتا رہے تو کیسے فرعونیت کا مظاہرہ کریں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ہمیشہ کسی کو جیت نہیں دیتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، ایسا جملہ ہے کہ مسلمانوں کو حوصلہ دیتا ہے، یہ زمانے کا الٹ پھیر ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، اور جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے۔ وہ جو مشہور شاعر تھا نا ابھی جو کورونا میں جس کا انتقال ہوا، جس کے شعر تڑپا دیتے تھے ان ظالموں کو، اور اندوری صاحب، اس نے کہا نا یہ جو مسند نشیں ہیں آج کل نہیں رہیں گے، اور کوئی کرایہ دار ہیں، صاحب مکان تھوڑی ہیں۔ تو یہی ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کسی کے لیے اللہ نے لکھ نہیں دیا ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، تمہیں بھی ہمیشہ جیت نہیں ملے گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اس زمانے میں ہم الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، آج نقصان پہنچا، کل انشاءاللہ تمہیں فتح بھی ملے گی۔ وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، آگے اسی سلسلے میں کچھ اور